جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک پتہ نہیں یہ خوشی کی بات ہے یا کیا کہ آج ہمارا اس چینل پہ میرا یہ 100واں مطلب 100 ولاگس آج کمپلیٹ ہو گئے اس ولاگ کو ڈال کے۔ 100 ویڈیوز ہو گئیں اس چینل پر، اور آپ کی محبتوں سے یہ چینل 100 ویڈیوز کے ساتھ 25,000 سبسکرائبرز کے ساتھ ہو گیا۔ مطلب آپ دوستوں کی یہ محبتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، اور یہ کرم ہے میرے رب کا، جو تمام مخلوقات کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، وہ بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ دوسرا، چھوٹی سی معذرت کہ آج دوسرے یا تیسرے دن بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ مطلب اگر ریگولرلی ہم ولاگ کریں نا اپنے چینل پر تو سبسکرائبر بھی بے شمار ہوتے، زیادہ ہوتے، اور ویڈیوز بھی زیادہ ہوتی اور 4 روپیے بھی بن دے، لیکن وقتی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، نسنا پجنا پہنتا ہے۔ اور دوسری بات کہ کل میرے ساتھ ہمارے لاہور پریس کلب نے ایک شام رکھی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں شاعر بھی ہوں، پنجابی دا شاعر بھائی، اور لکیلی شاعری کے حوالے سے مطلب بہت پاپولر ہوں۔ لوگ اکثر میرے شعر پڑھتے رہتے ہیں، چلیا جی نو جی ہوندی ہے، ہور محبت کی ہوندی ہے، جڑا رنگ پتاسے دا اوہ تیرے ہاسے دا، اور 100 گلاں دی اکو گل ہے، تینوں پیچھے لان دا والے، بے شمار شعر۔ سجن سام کے رکھی دا، میوا چکھی دا، لہجہ تیرا شہد یار، شہد بھی چھوٹی مکھی دا۔ خیر، میں نے کبھی آپ کو اپنے شعروں میں نہیں الجھایا، سیدھی بات کرتے ہیں، ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں، کرنٹ افیئرس پہ بات کرتے ہیں، جو حالات ہیں اس وقت ہمارے ملک کے، ان پہ بات کرتے ہیں، اور چھیڑے ہی انے کہ شعر کتنے یاد رہتے۔ لیکن یہ بڑی خوبصورت ایک شام میرے ساتھ منائی گئی۔ ہمارے لاہور پریس کلب نے مجھے آنر دی، مجھے اون کیا، یہ کہہ لیں۔ اور اس تقریب میں بڑی نامور ہستیاں، اس وقت کی ادب کی نامور ہستیاں وہ موجود تھیں۔ اس تقریب کا احوال پھر کبھی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن اس تقریب کے بعد کیا ایسا ہوا، وہ کون آیا، وہ کون بزرگ آیا، وہ خود بھی رویا، مجھے بھی رلایا، یہ بھی اس ولاگ کی اینڈ پر میں نے آپ کو بتانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر ہے آج سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے، اور جو مخالفین ہیں، ایسے کہیں تو زیادہ ڈائریکٹ بات ہوگی، جو جسٹس فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے مخالفین ہیں، جو جسٹس سردار طارق کھوسہ کے مخالفین ہیں، انہوں نے اس خبر کو اتنا وائرل کیا کہ ٹاپ ٹرینڈ ہے آمنہ ملک کے حوالے سے۔ آمنہ ملک کون ہے؟ جس نے جسٹس طارق سعید کھوسہ کے خلاف شکایت درج کی، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس لگا یا مقدمہ لگا، وہاں آمنہ ملک پیش ہوئیں۔ وہاں وہ ٹرکاں والا جڑا جج ہے نا، ٹرکوں والا مظاہر علی نقوی، اس کے خلاف بھی شکایت درج ہے، ریفرنس ان کا بھی دائر تھا، مقدمہ درج تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور جو شکایت کنندہ ہے وہ میاں داؤد ہے، ہمارا کبھی جرنلسٹ تھا، جونیئر ہے تھوڑا سا مجھ سے، اور اکثر ملاقاتیں رہیں لاہور پریس کلب میں۔ پھر اس نے وکالت شروع کر دی، اور وہ مطلب دوسرے ٹریک پہ چلا گیا۔ جرنلزم بھی ابھی بھی وہ اپنا ولاگ کرتا ہے میاں۔ اور دوسری جانب جو شکایت کنندہ تھی، ملکانی امیر، آمنہ ملک عرف ملکانی امیر،
یہ ملکانی کیوں ہے یہ بھی بتانا ہے، تفصیل کے ساتھ بتانا ہے۔ آج جو انفارمیشن اس ولاگ میں ہوگی اس حوالے سے، وہ آپ کو پورے سوشل میڈیا پہ، پورے یوٹیوب پہ، پورے فیس بک پہ، ادھر ادھر کہیں نہیں ملے گی، میں یہ صاف بتا دوں۔ جو ہمارا ایک دور تھا نا، تھوڑا سا پیچھے جائیں، افتخار چودھری کی بحالی کا، عدلیہ بحالی تحریک کا، اس نے ہمیں کچھ جینون لوگ دیے، کچھ نان جینون، ایسے نان جینون لوگ دیے، ہماری سیاست میں وہ آئے، ہمارے وکالت میں وہ آئے کہ جنہوں نے اچھا کرنے کی بجائے ہماری کورٹس کا، ہماری عدلیہ کا، ہمارے مطلب وقار ہی مجروح کیتا یار، جتھے گئے جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے، بڑے بڑے عجیب و غریب لوگ۔ خیر سب کا قصہ نہیں چھیڑنا، ہم نے گھوم پھر کے ملکانی امیر پہ آنا ہے، آمنہ ملک پہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے آمنہ ملک کے خلاف سپریم کورٹ نے، سپریم جوڈیشل کونسل کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، اور جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں جو لندن بیٹھے ہوئے ہیں، اظہر صدیق، ان کو بھی نوٹس جاری ہو گیا ہے۔ انہیں نوٹس کیوں جاری ہوا یہ بھی بتانا ہے، اور جو شک نمبر 14 ہے اس حوالے سے، ججز کے خلاف شکایت کے حوالے سے، اس میں یہ درج ہے کہ اگر شکایت کنندہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اسے جیل ہوگی، اسے سزا ملے گی۔ دھمکی دی گئی مبینہ طور پر، سوشل میڈیا پر یہ آیا سوال، ہاں پھاڑ لو، اور لالا لالا ہو گئی، اور چیف جسٹس نے دھمکی دے دی، فائز عیسیٰ نے دھمکی دے دی آمنہ ملک نوں کہ اسی تینوں اتھے سٹاں گے جتھوں تو واپس نہ آویں، وہاں بھیجیں گے جہاں سے تم واپس نہ آؤ۔ اس دھمکی کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ ایسے ہی دھمکی تھی؟ اس پہ بھی بات ہوگی، میں کہتا ہوں نتارے ہوں گے آج۔ اچھا، یہ جو چیف جسٹس بحالی تحریک تھی، افتخار چودھری کی بحالی کے حوالے سے، میں نے بات یہیں سے شروع کرنی تھی۔ یہاں سے دو کردار بڑے اہم ہو کے سامنے آئے۔ ایک کردار کا نام اظہر صدیق پیش ہوتے تھے اس بحالی تحریک میں، لاہور تک کے جو معاملات ہیں، لاہور تک کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں اظہر صدیق اور ان کی مسز عبداللہ ملک اور ان کی مسز یہی آمنہ ملک، یہ بھاگے پھر رہے ہوتے تھے، مطلب بینگ اے جرنلسٹ ہم دیکھ رہے ہوتے تھے، کچھ اس کا تحریک کا ہم بھی حصہ تھے۔ آپ جانتے ہیں جب ہمارے لاہور پریس کلب آیا نا افتخار چودھری، تو یہ لوگ بھی پہلے سے وہاں موجود تھے، لیکن ان کو میں اس سے بھی بہت پرانا جانتا ہوں۔ لاہور کا جو لیفٹ ہے تھوڑا بہت، جو بعد میں این جی اوز ہو گیا، سارے کا سارے کھاتا ہی گول ہو گیا نا، اور اس لیفٹ کے حوالے سے مشہور ہے، ایک کہاوت بنا لی گئی ہے، ایک بات بنا لی گئی ہے، ایک کہانی بنا لی گئی ہے کہ جی بڑا مضبوط لیفٹ سی جی، اتنے فصل تیار سی انقلابیاں دی، انہوں نے انقلاب لے آنا سی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو آیا، آ کے اس فصل نوں وڈ کے لے گیا، انج گھوڑے تے انج وڈ ووڈ کے لے گیا۔ یہ جو انقلابی ہیں نا، آج سارے ہی این جی اوز ہیں، اور یہ جو عبداللہ ملک ہیں، یہ بیسیکلی پیداوار ہیں پیپلز پارٹی کی پیداوار ہے۔ اور یہ جو اپنا کھوسا صاحب ہے، جو وکیل بھی ہیں عمران خان کے اس وقت، جب وہ گورنر تھے پنجاب کے، سردار لطیف کھوسا، تو عبداللہ ملک گورنر آف سی سی پکا۔ پیپلز پارٹی نے یہ گورنری دی تھی نا سردار لطیف کھوسا کو، تو عبداللہ ملک کہتے ہوتے تھے کہ وہ مشیر ہیں سردار لطیف کھوسا کے، بیسیکلی وکیل ہیں ان کے چیمبر کے، اور وکالت کم کرتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز زیادہ کرتے ہیں۔ کبھی ایک میگزین بھی نکالا، پھر جہاں کوئی لیفٹ کا معاملہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی ایونٹ ہو، عبداللہ ملک وہاں پہنچے ہوتے تھے۔
اور جب سردار لطیف کھوسہ نے پی ٹی آئی ایک طرح کی جوائن کر لی یا وکالت لے لی عمران خان کی، تو پھر عبداللہ ملک کو تمالا پاؤں لی. چپ ہویا میں ذرا، خاموشی ہے. دوسری طرف اظہر صدیق، یہ ایسا لائر ہے نو ڈاؤٹ، اس نے کچی تو پکی چاہے آتا ہے، پکی تو یہ پھر ڈائریکٹ ہی مطلب یہ تے پھر کئی ایم اے پاس کر گیا نا، ایم فل بھی تے پی ایچ ڈیاں بھی. یہ واقعی ایک موٹر سائیکل پہ پھرنے والا وکیل تھا، یاروں کا یار تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں. دوستوں کا یہ دوست تھا، مان رکھتا تھا دوستوں کا. لاہور کی مار روڈ پہ جہاں ہے نا اپنا چیرنگ کراس، مطلب یوں سمجھ لیں کہ الفلا بلڈنگ کے اپوزٹ ایک تہہ خانے میں اس کا چیمبر تھا، چھوٹا سا، اکیلا ہی بیٹھتا تھا. پھر کیس آندے گئے، کام بڑا ہوں گیا، اور پھر تو اس نے اپنا ایک لا فرم بنا لی نا پوری کی پوری. اگر آپ اس وقت بھی لاہور کی مار روڈ پر بندو خان کی تیگ پر ایک سڑک ہے چھوٹی سی، اس پر جائیں تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ اظہر صدیق کا چیمبر ملے گا. یاروں کا یار تھا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنے والا یہ بندہ تھا. لیکن جیویں جیویں سائیاں وڈیاں ہو گئیاں نا، ودائیاں بھی وڈیاں ہو گئیاں، پھر عام جو دوست پیچھے رہ گئے ان کو پہچاننے سے تھوڑا گریز کرنے لگ گئے اظہر صدیق صاحب. کوئی ایسا لاہور کا پنگا، پورے پاکستان کا پنگا نہیں ہوتا تھا جس میں عدالت کا دروازہ اظہر صدیق نہیں کھٹکھٹاتا تھا. ہمارے یہاں لاہور میں اورنج ٹرین بننے کا منصوبہ آیا تو جو برجی کے حوالے سے اس نے کیس دائر کیا کہ یہ جی ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، جو برجی بلڈنگ یہ گر جائے گی، اور یہ وہ اس کی وجہ سے یہ منصوبہ کافی عرصہ رکا رہا. اسی طرح سے کچھ اور فلائی اوورس کو، کچھ اور انڈر پاسز کے حوالے سے بھی اس نے کیسز دائر کیے کہ یہ نہیں بننے چاہیے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور ان پہ الزام ہے کہ یہ ملک ریاض کے ساتھ جڑ گئے اور بحریہ ٹاؤن سے انہیں ایک طرح کی سیلری آنے لگ گئی. کیسز ملک ریاض کے بھی، ان کے پاس بہت سارے آتے جاتے، بہرحال بہت سارے معاملات. ایک دن میں بڑا بیمار تھا تو میو ہاسپٹل سے فارغ ہو کے میں نے کہا چلو میں اظہر صدیق سے ملتا جاتا ہوں. تو اظہر صدیق صاحب سے ملاقات ہوئی، پہلے بھی ہوتی تھی بے شمار، بلا تکلف ملاقاتیں ہوتی تھیں ہماری. تو مجھے کہنے لگے فلاں یہ کر گیا، فلاں وہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا. لیکن بعض جرنلسٹ، بعض وکیل پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے. مطلب میں ماڑیاں نہیں بنائیں. اظہر صدیق کے پاس اب کو 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے اور وہ لندن چلا گیا ہے اور وہاں سے ولاگ کرتے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ویورز جو ہیں، سبسکرائبرز جو ہیں، انہیں مل گئے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کے بھی ڈالر کماتے ہیں. ملکانی امیر آمنہ ملک، آمنہ ملک کی شادی ہوئی عبداللہ ملک کے ساتھ. آمنہ ملک ایک سوشل ورکر ہے، سچی بات ہے، بڑی بڑی نگی، بڑی تھوڑی تیز ترار خاتون. میرا ان کے ساتھ رابطہ یا تعارف ہوا فیس بک کے تھرو. وہی میرے اشعار، آمنہ ملک نے میرے اشعار بعض اوقات اپنی وال پہ پوسٹ کر دینے، اور کبھی میری کسی غزل پہ، نظم پہ بہت لمبے چوڑے کامنٹس بھی کر دینے اور کہنا کہ کیا بات ہے، دھرتی سے جڑی ہوئی، کلچر میں پروچی ہوئی، یہ وہ فلان کا میری شاعری. آمنہ بیسیکلی یہ جو پٹی ہے نا سرگودا والی، ادھر سے ہے. اوان ہے وہ جو مشہور ہے، 6 فٹے اوان، وہ والے. مطلب آمنہ کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن لاہور میں جو بھی سوشل کسی بھی طرح کا ایونٹ ہوتا تھا، اس میں آمنہ ملک آپ کو بہت فاسٹ، بہت تیز، بہت آگے نظر آتی تھی، فرنٹ پہ نظر آتی تھی. اور مارچ ہو، ایون کہ جو ہم
پنجابی لوگ یہاں 21 فروری کو مدر لینگویج ڈے مناتے ہیں، وہاں بھی یہ لوگ عبداللہ ملک، آمنہ ملک، یہ سارے لوگ موجود ہوتے تھے، اور یہ میری شاعری بہت زیادہ پسند کرتی تھی، جیتی رہے۔ اور بہت سارے ان کے کامنٹس بھی آتے تھے، اور جس طرح سے ایک طرح سے سچی بات ہے کہ جو دھرتی سے جڑت ہے بطور شاعر میری، وہ میرا انعام ہے، ایک سچی بات ہے، اور اس حوالے سے لوگوں کے بہت سارے کامنٹس بھی آتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آمنہ کو جو یہ کاغذات آئے جسٹس سردار طارق مسعود کے حوالے سے، جو انہوں نے اپنی اس این جی او کے تھرو، سول سوسائٹی اور فرنٹ یا سم تھنگ جو بھی نام ہے اس کا، وہ سپریم کورٹ میں داخل کیے سردار کے خلاف، جسٹس سردار طارق کھوسہ کے خلاف، وہ اظہر صدیق نے مبینہ طور پر ان تک پہنچائے۔ نوٹس اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے کاغذات پہنچائے، نوٹس اس لیے ہوا ہے کہ اس نے ٹویٹ کیا، آمنہ ملک کی اس شکایت کا پورا ٹویٹ کیا۔ یہ دوست ہیں عبداللہ ملک اور اظہر صدیق آپس میں گہرے، اور کہا جا رہا ہے جو لاہور کے صحافتی حلقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ کیس، یہ شکایت جسٹس کھوسہ کے خلاف یہ اظہر صدیق نے کروائی وایا پی ٹی آئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے دوڑ لگی ہوئی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو یوٹیوبرز ہیں، جنہیں منصور علی خان لوڑے لپاڑے کہتا ہے، ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہاں چیف جسٹس نے یہ کہتا تھے، وہ کہتا تھے، وہ یہ وہ روئی ہے باقاعدہ آمنہ ملک، یہ جو ابراہیم ہے، سمیع ابراہیم، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور اس انٹرویو میں آمنہ نے یہ بات، ملکانی نے یہ بات کلیئر کی کہ مجھے اس طرح سے نہیں کہا گیا، ایگزیکٹ جملہ بتایا اس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا، جسٹس فائز عیسیٰ کا، یہ انہوں نے مشہور کیا ہے نا کہ اغوا کی دھمکی دے دی چیف جسٹس نے، اور آمنہ کو کہا کہ تجھے وہاں پہنچا دیں گے جہاں سے تو واپس نہ آ سکے۔ یہ بات نہیں ہے۔ آمنہ نے اس اپنے انٹرویو میں کہا کہ کریکٹ جملہ یہ تھا جو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تجھے کہیں اور بھی بھیج سکتے ہیں، مطلب جیل بھیج سکتے ہیں۔ وہ جو شیک 14 ہے اس کے تھرو بات ہوئی تھی نا، کہ آپ نے غلط ایک شکایت درج کی ہے جسٹس کھوسہ کے خلاف، اس کے عوض ہم آپ کو کہیں اور بھی بھیج سکتے ہیں، جیل بھیج سکتے ہیں، یہ لیکن یوتھ یہ ہا لا 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 وہ جڑا ایک ڈرامہ کرتے ہوں ویوز لینے کے لیے، وہ چل رہا ہے، دبا کے چل رہا ہے۔ لیکن روئی آمنہ ملک، ملکانی امیر جیسی ایک دلیر خاتون روئی، یہ کس بات پہ روئی؟ یہ بڑا خوفناک ہے میرے لیے بھی، میرے ویورز کے لیے بھی، کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک دہشت تھی، عام بندہ وہاں بات نہیں کر سکتا، ججز کا لہجہ بڑا تلخ تھا۔ ٹھیک، مان لیا جھوٹی ہے، فرض کر لیں کہ جھوٹی ہے وہ درخواست، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا گیا تھا کہ آپ نے 2 چادریں کیسے لے لی، وہ امیر المومنین بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، سب کچھ تھے، خلیفہ دوم، ان جیسی دہشت کسی کی تھی دنیا میں جو حضرت عمر فاروق کی تھی؟ کیسے کفار ڈرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان 2 عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا کر دے، تو حضرت عمر فاروق ان کو ملے، ان کی دعا پر ان کی دہشت ایسی تھی کہ ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے چھپ کے نماز پڑھی جاتی تھی، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا اٹھے اذان دیں، باہر نکل کے میں دیکھتا ہوں مکے کا کون سا چودھری، کون سا بدماش، کون سا سردار آتا ہے ہماری طرف۔ یہ دہشت تھی حضرت عمر فاروق کی۔ جب انہوں نے
اپنے اوپر لگنے والے الزام پر کسی کو کوڑے نہیں برسائے. تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، آپ کی عدالت میں، آپ کی سپریم جوڈیشل کونسل میں اتنی دہشت کیوں تھی کہ ایک خاتون باہر آ کے رو پڑی؟ یہ کویسچن ہے، بڑا خوفناک کویسچن ہے. اس میں بڑے راز چھپے ہیں، اس میں بہت لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں کرنا نہیں چاہ رہا. اور دوسری بات، ملکانی امیر کا، امنہ ملک کا یہ گلہ تھا کہ جو کویسچنز اندر ہو رہے تھے وہی باہر کون کر رہا تھا؟ مطیع اللہ جان، ہمارے ملک کے بڑے جرنلسٹ، اسد علی طور، بڑے جرنلسٹ، عمران وسیم اور دوسرے کورٹ رپورٹرز. کون ہیں آپ؟ کہاں سے آئی ہیں؟ کس نے بھیجا ہے؟ کیوں درخواست دی؟ یہ کیا وہ کیا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کرتی کیا ہیں؟ یار، ہم انسانوں کا درجہ کب دیں گے؟ ہمارے خلاف ہے کوئی؟ آپ کے خلاف ہے کوئی؟ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف پی ٹی آئی ہے؟ کسی کے خلاف کوئی بھی ہے تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ مجھے ہزارہا اختلاف ہے پی ٹی آئی سے، لیکن کیا میں اب ان کی انسلٹ شروع کر دوں؟ ذلیل و خوار کرنا شروع کر دوں؟ مجھے مسلم لیگ نون سے آج کا نہیں، پرانا ایک میں کہتا ہوں کہ یار امریش پوری ٹولہ، تو کیا میاں نواز شریف کو گالیاں دینا شروع کر دوں، یا ان کے ورکرز کو گالیاں دینا شروع کر دوں، یا ان کی تفتیش شروع کر دوں؟ مجھے آصف علی زرداری سے نفرت ہے، برا لگتا ہے مجھے اس کی سیاست کو. پھر بھی میں مانتا ہوں کہ وہ سردار ہے سیاست کا. تو کیا میں پیپلز پارٹی کو اب رگیدنا شروع کر دوں، جس میں میں خود بھی پی ایس ایف کے لیے کام کیا، پیپلز یوتھ ونگ کے لیے کام کیا، بے شمار کام کیا، پیپلز پارٹی کے لیے کام کیا. شہید بی بی گئی تو ہم مطلب ہمارا صحافت میں رہتے ہوئے اپنی صحافت کو اللہ کے فضل و کرم سے پوری غیر جانبداری کے ساتھ کیا، لیکن ووٹ ہمیشہ بی بی کو دیا. بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کی قدر کب شروع کریں گے؟ اور جس عدالت میں خوف آتا ہو وہاں سے کوئی انصاف کی توقع لے کے اندر جا سکتا ہے یا باہر آ سکتا ہے؟ بہرحال یہ تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے، حکم نامہ جاری ہو گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آمنہ ملک جھوٹی ایک شکایت لے کے آئی، اور تمام ججز، پوری سپریم جوڈیشل کونسل نے، پانچوں ججز نے متفقہ فیصلہ دیا کہ سردار کے خلاف یہ جھوٹی شکایت ہے. انہوں نے جو اسلام آباد میں پلاٹ کے لیے رقم دی، اس کے سارے پروف انہوں نے دے دیے، لیکن یہ جو دہشت ہے، عدالت کی دہشت، اسے کون ختم کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے. میں نے بات کی تھی کہ میرے لیے جو لاہور پریس کلب نے مجھے اون کیا، میرے لیے تقریب کی، اتنی خوبصورت، اتنی بڑی شام منائی، شام پذیرائی. ہمارے وہاں بک فیئر تھا، وہ جو سالانہ ہوتا ہے، اس کی اختتام پر انہوں نے یہ خوبصورت شام میرے ساتھ منائی. وہاں ایک بزرگ آئے، میں آج پھر مجھ میں ہمت ہی نہیں ہے میں ان کا احوال آپ کو بتا سکوں. انہوں نے کیا کہا، میں نے کیا سنا، وہ کیوں روئے، میں کیوں رویا. اگلے بلاگ پہ چھوڑتے. اللہ حافظ.